مکان پر چہچہاتے ہوئے ہیں، چہچہا رہے ہیں، ستارے میرے گھر کی طرف جھک رہے ہیں، اور اچانک ایک سفید پروں والا پرندہ آیا جس نے اپنے پروں کو میرے جسم سے مس کیا تو میرا دل کبھی ہو گیا، اور میرے دل میں روح جو تھا وہ جاتا رہا، درد جو تھا وہ جاتا رہا۔ اچانک میرا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اور پھر فرمایا خرج منی نور اضاءت لی قصور الشام والبصرہ، مجھ سے نور خارج ہوا جس کی روشنی سے میرے شام اور بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس کیا آیا؟ قد جاءکم من اللہ نور، آپ کا فرماتی ہے میرے ہاتھ تشریف لایا نور، خرج منی نور، آگے والے کشار ارے آمنہ کہتی مجھ سے نور خرج ہوا، اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے نور بھیجا ہے، اور آنے والا بھی کہتا ہے انا من نور اللہ، جو کتاب لایا وہ فرماتی ہے مجھے بنا کر ارسال فرمایا تو واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا کام کیا ہے؟ اس نے ظلمتوں سے نکال کر، ظلمتوں سے برائیوں سے نکال کو حقیقت کے حدود میں پہنچایا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر انسان کو روشنی کی طرف بھیجا۔ میرے بھائیو اس لیے اللہ فرماتا ہے وہ میرا نور ہے، وہ ہدایت ہے، لیکن میرے بہنوں میری بھائیوں میرے دوستوں میری سننے والی ماں اور بہنوں، دنیا والے تو کیا کہتے ہیں میرے نبی کے اس نور کو، جو نبی کی جو شان ہے اس کے اندر تعریف کرتے ہیں، اس کے اندر کمی پیش کرتے ہیں، میرے نبی کی زندگی میں نقص ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین وہ رب العالمین جو تمام عیبوں سے پاک ہے، اس رب العالمین نے ایسا نبی پیدا فرمایا، ایسا نبی پیدا فرمایا کہ وہ ہر عیب سے ہر کمی سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیو اسی لیے حکمار بجاولو تنور محمد والا، تنور محمد کا تیرا بدوشی تو وعدہ ہے رب تعالی، دنیا والے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی بیان کرتے ہیں، جو میلاد مصطفیٰ کے نمبر ہے، جو میلاد مصطفیٰ کرنے والے کو بدعت اور مشرک کہتے ہیں، میرے پیرو رب دیکھو میرا رب اپنے نبی کی کس طریقے پر شان بیان کر رہا ہے، ذرا اس کو دیکھو اور ان کو بھی دیکھو، جو میرے رب کا کھا کر، میرے رب کا پی کر، میرے رب کی عطاؤں سے پلا ہوا، میرے رب کی قدرت سے پلا ہوا، کس طریقے پر میرے رب کی محبوب کی گستاخیاں کر رہا ہے، کیسے نظریات ہیں اس کے۔ ارے میرے عادت فرماتے مٹتا ہے مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹتا ہے مٹا ہے اور مٹتا مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، من کو ساری دنیا لگی رہے تیری شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیری شان بلند کرنا میرا کام ہے، میرا فعال کا ذکر، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے ذکر کو بند کر سکے، جو تیرے ذکر کو کم کر سکے، اس لیے کہ میں اللہ اکبر ہوں، میرا بے بھاگ اللہ فرماتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو بڑا ہے یعنی رب العالمین سب سے بڑا ہے، جو بڑا ہو کر اپنے محبوب کا ذکر کو بلند فرمائے، بلا اس کے ذکر کو کون کم کر سکتا ہے، کبھی بھی کوئی کم نہیں کر سکتا، جو کرنے کی کوشش کرے گا وہ حق کی طرح تباہ برباد ہو جائے گا۔ میری بہنوں میری دوستوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس لیے فرمایا بیٹا وہ ایسا نبی آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے تحقیق آ گیا تمہارے پاس
اللہ کا نور اور روشن کتاب نور ازلی چل گیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چل گیا اور غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر کام سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ارے میری ماں میرے نبی کی ماں کہتی ہے خلق منی نور مجھ سے نور خرج ہوا اور دھوم مچ گئی تو کملی والا آ گیا توحا والا آ گیا علم نشرح لک والا آ گیا ما زاغ البصر وما طغى والیات والا آ گیا والضحا والا آ گیا واللیل والا آ گیا والنجم والا آ گیا والشمس والا آ گیا والفجر والا آ گیا یاسین والا آ گیا حامیم والا آ گیا طاسین والا آ گیا مزمل والا آ گیا مدثر والا آ گیا اللہ کا پیارا آ گیا آمنا کا دلارا آ گیا عرش اعظم کا اشارہ ستارہ آ گیا امت کا سہارا آ گیا ابو بکر کا سہارا آ گیا عمر کا غمخوار آ گیا عثمان کا مددگار آ گیا علی کا شہریار آ گیا حبیب کے دیدار آ گیا مازن انوار آ گیا مصر اسرار آ گیا شفیع روح شمار آ گیا مولائے غم گسار آ گیا دو عالم کا تاجدار آ گیا رسول محتشم آ گیا نور مجسم آ گیا فتح آدم و بنی آدم آ گیا خدا کی رب العالمین کا محبوب آ گیا کبھی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کبھی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا وبندیا اللہ نے فرشتوں کو فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کیا آواز آتی تھی سلام آمنہ کے لا
جانور بھی خاموش نہ رہ سکے. فرمایا ومرت وحش شرقی ایاب الحش الغربی ببشارتی. مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کی طرف گئے اور انہیں مبارک باتیں دی. حضور علیہ السلام کی آمد مبارک ہو. تارے ٹوٹ گئے اڈیک گئے تو ٹوٹی چڑیا چونکیاں. در یتیم آیا کعبہ میں پیار پیار تو ڈگ پے مکے بت جان نبی کریم آیا. والدہا مخلص واللیل سلفا سوئے سنا کے بے خلق عظیم آیا. تمہیں پیر منظور فرشتیاں نے دیکھ پڑے تیرے ابراہیم آیا. ارے جنت کے مشینوں کو بھی جنت میں بسنے والی مخلوق کو بھی وہ بھی چپ نہ رہ سکے اور انہوں نے بھی کہا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھیا محمد نے. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. وہ زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. زمین میں نہ چپ رہ سکی. زمین نے کہا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. میری راحت غلاموں کو یتیموں کا کرایا. میری راحت غلاموں کو یتیموں کو کرایا. اور میری بہنوں شب ولادت میں کعبہ بھی جھک گیا. سبحان اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے دیکھو کہ کعبہ محمد کی طرف جھکا ہوا ہے. سبحان اللہ. ارے شوال نبوت کے اندر فرما دیا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میری ماں کی میری ماں میرے آقا کی ماں کہتی ہے جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کعبہ محمد کی طرف جھکا ہوا ہے. تیری آمد کی بیت اللہ مجھے کو جھکا اور تیری حیبت کی حربت تھر تھرا کر گر گیا. اور تیری حیبت کی حربت تھر تھرا کر گر گیا. یہ حال ہے. اس طریقے پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد ہوئی پیدائش ہوئی اور اس طریقے پر میرے اللہ نے اس کی پیدائش کو اس طریقے پر اہتمام فرمایا. میری بہنوں میری بیٹیوں آپ خوش نصیب ہیں. آپ پر اللہ کا کرم ہے. اور ایک خاص میں سوچ آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیے ساری دنیا پر ساری دنیا کے لیے اللہ کا نبی باعث رحمت ہے. ساری دنیا کے لیے. یہ مجھے باہر آواز آ رہی ہے میری کچھ بہنیں باتیں کر رہی ہیں. میں اپنی معزز بہن سے بیٹی سے التماس کرتا ہوں کہ یہ عام محفل نہیں یہ نبی کے محبوب کی محفل ہے. اس کے اندر بچوں کو خاموش کروائیں اور خود بھی باتوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ یہ نہ ہو نیکیاں تھوڑی بہت کی ہی جا سکتی ہم سے ہوتی نہیں جو اگر کسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے وہ بھی کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے. نبی کی محفل کا احترام آپ نے ضرور کرنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں میری بچیوں بہنوں ماؤں بیٹیوں ساری دنیا میری نبی کے احسانوں کو نہیں چکا سکتی لیکن بالخصوص بیٹیوں ماں بچیوں تمہاری ہسٹری کا یہ حال تھا کہ میرے نبی سے پہلے جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی ماں باپ اس کو مصیبت سمجھتے تھے بےزتی سمجھتے تھے. آنے والی بچی کو زندہ کر دیتے تھے قبر میں زندہ کر دیتے تھے. میری ماں بہنوں تمہیں یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا. آج تمہیں اللہ نے چار دیواری کے اندر وہ مقام عطا فرمایا ہے جو مقام اس سے پہلے مخلوق میں کسی کو نہیں ملا کہ تمہیں اللہ پاک نے عظمت
والی شان عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات کہ تمہارے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا۔ تو اولاد اپنی ماں باپ کی فرما بردار ہوگی تو ماں کو یہ شان ہے کہ اگر ماں اس سے راضی ہو جائے تو اللہ رب العالمین ماں کی رضا پر اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ اعزاز تمہیں خداوند کریم نے عطا فرمایا، اور یہ سب اللہ رب العالمین کے نبی کے وسیلے کے ذریعے سے، نبی کی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے میری بہنوں، میری بچیوں، تم سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی نبی کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے نبی کے رشتے کو مد نظر رکھو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، رہنے میں، سونے میں، حرکاتوں کے سکنات میں، اس لیے کہ تم پر میرے نبی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات، آخری بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطر، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ پہلے دن سے برا نہیں ہوتا، پہلے دن سے وہ بچہ یہودی نہیں ہوتا، عیسائی نہیں ہوتا۔ فرمایا ابواہ بہویدانیہ او ینصرانہ او مجسانہ، اس بچے کے ماں باپ اس کو یہودی بنائے یا عیسائی بنائے یا مجوسی بنا دے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نہ مجوسی ہوتا ہے، نہ وہ نصرانی ہوتا ہے، نہ وہ یہودی ہوتا ہے، وہ اسلام پر، وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ آگے ماں کا کردار ہے، آگے باپ کا کردار ہے، وہ اس بچی کو یہودی بنا دے یا عیسائی بنا دے یا مجوسی بنا دے، بچہ تو پاک آتا ہے، آگے ماں باپ اس کو جہنمی کر دے، اس کو جھوٹ والا بنا دے، اس کو غیبت والا بنا دے، اس کو مشرک بنا دے، اس کو ڈاکو بنا دے، اس کو لٹیرا بنا دے، اس کو ولی بنا دے یا اس کو لٹیرا بنا دے، اس کو ظالم بنا دے، اس کو قاتل بنا دے، اس کو کوئی بھی بنا دے، کیونکہ پہلا مطلب جو ہوتا ہے، پہلا سکون جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ارے ماں باپ کی تربیت پر ماں بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، بادشاہ وہی بنتا ہے جس کی ماں کی سوچ بادشاہوں والی ہوتی ہے، گداگر وہ بنتا ہے جس کی ماں کا پیشہ گداگر ہو، جس کی سوچ گداؤں والی ہو، چور بچہ اس وقت چور بنتا ہے جب اس کی ماں چور ہو، جب اس کا باپ چور ہو، جھوٹی وہ اولاد ہوتی ہے جس کی ماں چور ہو، جس کا باپ چور ہو، کیونکہ بچہ سفید تختی ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے بالکل صاف کی گئی ہوئی تختی ہے، اب اس کے اوپر جو تختے پر، وہ صاف تختے پر جو کچھ لکھے گا وہی تختی پر ہوگا۔ اس لیے میری بچیوں تمہارا کردار عام ہے، آپ نے بچوں کی تربیت کرو، اور تربیت میں سب سے پہلے اللہ پاک نے فرما دیا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا تم سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ تربیت دو کہ رب العالمین کو اپنا خالق اور مالک مانے اور اس کی فرما برداری کرے، اس کی فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس کے بعد دوسری بات وہ بالوالدین احسانا، اور اس کے بعد یعنی اللہ کو اللہ ماننے کے بعد، اس کی عبادت کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا دوسرا عمل یہ کرنا ہے وہ بالوالدین احسانا، پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ احسان وہی کر سکتا ہے جس کی ماں تربیت یافتہ ہو، جس کا باپ قرآن کا قاری ہو، جس کی ماں قرآن کی قاری ہو، اور اس سوچ میں پلی ہوئی ہو، اس سوچ میں زندگی گزارنے والی ماں اور باپ اپنے بچے کو نیک بنا سکتی ہے۔ جو خود نیک ہوگی وہ ولیوں کی اولاد ولی ہوتی ہے۔ ارے جو گھر میں جو کچھ ہوتا ہے بچے کی اس بات پر ہر پر نظر ہوتی ہے۔ میری بچیوں میں تم سے معتمانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے
بچوں کو تربیت دو کس کی؟ سب سے پہلے اللہ کے حقوق کی، اللہ کی شناسائی کرواؤ کہ اللہ کون ہے، ہم کس کی مخلوق ہیں، اور اللہ کن کاموں سے ناخوش ہوتا ہے، کس کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات حقوق کی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، بچوں ہمارا نبی کون ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہم نے نبی کی کس طریقے پر عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، یہ بتا دینا ہے بچوں کو۔ اس کے بعد حقوق العباد ہے کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں، گوانڈی کے حقوق کیا ہیں، ارے استاد کے کیا حقوق ہیں، پیر کے کیا حقوق ہیں، چاچے چاچی کے کیا حقوق ہیں، خاوند کے مرد پر کیا ہے، مرد کے خاوند پر کیا حقوق ہیں، بھائی کے بھائی پر کیا حقوق ہیں، بیوہ کے حقوق رعایا پر کیا ہے، مخلوق پر کیا، اور مخلوق کے اس بیوہ پر یتیم کے کیا حقوق ہے، یہ سارے حقوق سے واقف کروانا ہے۔ لیکن سب سے جو عام بات ہے اس پر زور دینا ہے، میری بیٹیوں میری بہنوں، آخری بات میں کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بچوں کی سوچ آپ نے ایسی بنانی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، نہ وہ ماں مومن بن سکتی ہے، نہ وہ باپ نوکر بن سکتا ہے، مومن بن سکتا ہے، جب تک کہ وہ ساری دنیا کے رشتوں سے، یہ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بچیوں، بہنوں، میں آپ نے گلے کو استعمال کر رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پلے میں کچھ پڑ سکے۔ میرے نبی نے خود فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام رشتوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، یہ کسوٹی ہے۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام محبت پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان مالو اولاد سے پیارے۔ حضرت سعید بن وقاص نے نیا کلمہ پڑھا، تمہارے لیے بات کر رہا ہوں، حضرت سعد بن وقاص نے نیا کلمہ پڑھا، ان کی امی کو پتہ چل گیا وہ کافرہ تھی، امی کو پتہ چل گیا کہ سعد مسلمان ہو گیا ہے۔ ارے امی گلیوں میں بھی پیٹتی ہے، میدانوں میں بھی پیٹتی ہے، ارے سارے محلے میں شور کر رکھا، شور برپا کر رکھا ہے، اور یہ کہتی ہے او میرے ساتھ جو کلمہ تو نے پڑھ دیا اس کلمے کو چھوڑ دے اور اس دین کو چھوڑ دے، میرے پاس واپس آ جا۔ رات ہے، سات کی وقت، ماں یہی آواز کر رہی ہے، تڑپا رہی ہے، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، ساتھ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ آخر میں کہتی ہے بچے اگر تو محمد کو چھوڑ کر، محمد کے دین کو چھوڑ کر، محمد کی دوستی کو چھوڑ کر، محمد کی محبت کو چھوڑ کر اگر تو واپس نہ آیا، ساتھ میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ میری بہنوں ذرا توجہ سے سنیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، سعد بن وقاص نے یہ بات ماں کی سنی، ماں کی بات سنی، اور سے سننا یہ کلمات، ماں کی یہ واویلے سن رہا ہے، جب ساری بات سنی رات کو دن کو گلیوں میں لوگوں کے ہاں آپ بذات خود بھی سنتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں ساتھ تیری ماں تو پیٹ رہی ہے، لیکن جب بات حقیقت کی سامنے آئی تو حضرت سعد نے کہا لو کانت لکا الفو، لو کان لکا الفو نفس فخرجت نفسا با ترکت دینی هذا لشیء۔ اور میری ماں و بہنوں بیٹیوں ذرا سوچ لو، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت رسول، اور باطل کا او میری ماں تیری ایک جان ہے جس کی تم مجھے دھمکی دے رہی ہو،
نکلنے پر تم مجھے وارننگ دو، بار بار تم مجھے رسول اللہ کے دربار سے ہٹانا چاہو، بار بار مجھے تم اپنے پاس بلانا چاہو، سعد واپس نہیں آئے گا، اور تم کہتے ہو کہ سعد تم واپس آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ سعد فرماتے میری ماں تجھے 1000 مرتبہ تمہیں مرتا دیکھ سکتا ہوں، مگر میں اپنے آقا کے دربار سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مالو اولاد سے پیارا۔ میری بیٹیوں میری بچیوں ایک بات اور کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ابو سفیان کی بیٹی جو کفار کا سردار تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کی بیٹی میری نبی کی زوجہ تھی، میری نبی کی بیوی تھی۔ یہ ایک دن میرے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی توسیع کرنا چاہتا ہوں، کچھ دن اور بڑھا لیں۔ میرے نبی نے کہا میں کبھی بھی جو ہم نے وعدہ کر دیا ہے اس کے اوپر میں قائم رہوں گا، نہ آگے نہ پیچھے۔ جب سفیان نے یہ بات میرے نبی کی سنی تو کہنے لگا جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد تو میرا پورا نہیں ہوا، البتہ میں نبی سے پوچھ کے اپنی بیٹی کو تو دیکھتا چلا جاؤں۔ توجہ کے ساتھ سننا، اجازت مانگی، دروازے پر دستک دی، اندر سے سفیان کی بیٹی نے پوچھا کون؟ توجہ کرنا میری بہنوں، تک تک کی دروازے پر اندر سے آواز آئی کون؟ دروازے پر کہنے لگا میں بیٹی تیرا باپ سفیان ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دروازہ کھولا تو اندر گئے، سفیان نے دیکھا ایک میرے آقا کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، بستر میرے نبی کا لگا ہوا ہے۔ سفیان اس چارپائی پر بیٹھ رہا تھا، بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن میرے نبی کی بیوی نے اور سفیان کی بیٹی نے کہا ابا حضور آپ بے شک میرے باپ ہیں، آپ بے شک میرے باپ ہیں، مگر تم میرے رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کہ تم پلیت ہو اور یہ میرے نبی پاک عظمت والے نبی کا بستر ہے، تمہاری شان اس قابل نہیں کہ تم میرے نبی کے بستر پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی، اس وقت تمہارے پدری جو شفقت میرے دل میں نہیں ہے۔ دوسری کوئی بیٹی ہوتی کیا وہ اس طریقے پر کرتی؟ میری بچیوں بہنوں ماں بالخصوص تم سے میں التماس کرتا ہوں، یہ ہے زندگی کا طریقہ کہ جب محمد کی باری آئے، عظمت رسول کی باری آئے، مقام محمد کی باری آئے تو ہم اس وقت تمام رشتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میں مجبور ہوں جی میرا چاچا ہے، میں مجبور ہوں میرا کاکا ہے، میں مجبور ہوں میری بھتیجا ہے، یہ میں مجبور ہوں میرا باپ ہے، میں مجبور ہوں میری ماں ہے، میں مجبور ہوں میری بیٹی ہے۔ ارے میرے نبی کا دین یہ ہے جو میری نبی کی زوجاؤں نے نبی سے سنا اور اس پر عمل کیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو میری نبی کی بیوی اپنے باپ کی توہین نہ کرتی، کبھی بھی نہ کہتی کہ تم کون ہو، تم پلیت ہو، میرے نبی تو پاک ہو، اس کی عظمت والا پاک، اس لیے تم اس قابل نہیں ہو، اس کو بیٹھنے نہیں دیا۔ اپنے نبی کی شان جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس شان سے وہ واقف تھی، وہ واقف تھی۔ میرے کہنے کا مطلب اور غرض یہ واقعہ یہ ہے، میری بچیوں آخری بات کر رہا ہوں، اس کو غور سے سننا۔ میری تقریر کا نبی لباب کیا ہے؟ ہم محبت سے، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم نبی پر مرنے والے ہیں، ہم نبی کے گیت گانے والے ہیں، ہم نبی کے گیت سننے والے ہیں، نبی کی شان پر کٹ بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہماری اولادیں، ہماری متاع، ہماری عزت اور آبرو، ہماری شان، منصب، وقار، علم، سب کچھ میری نبی کی ذات پر قربانی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا طریقہ ہے، یہ ہماری زندگی کی سوچ ہے۔ لیکن میری بچوں یاد رکھو، میں نے حضور کی حدیث سنائی ہے، ہر بچہ اسلام کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے، آگے ماں اس کو یہودی بنائے یا نصرانی بنائے، کیا مطلب ہے؟ میری بچیوں آخری بات ہے، آپ نے بچوں کی اوپر خصوصاً تعلیم پر غور کرو۔ تمہارے بچے کس قاری کے پاس، کس قاری کے عقیدے کے پاس جو عقیدہ باطل رکھتا ہے، جس کا نظریہ نبی کی مخالفت ہے، جو میرے نبی کا گستاخ ہے، آل بیت کا گستاخ
रसूल राजी होगा वहां हमारी बका होगी, कामयाबी होगी। मेरा इशारा आप समझ नहीं है मेरी बच्चियों, मेरे बहनों, आपके इस गांव में 100% लोग सुन्नी है, लोग आज जमाने से अपने पहले मसले के हक पर कायम है और चंद अनासर इस गांव के अंदर इस मसलक को वीरान करने की मुख्तलिफ किस्म की कोशिश कर रहे हैं। कभी किस सूरत में यहाँ पर आकर बच्चों की तरबियत खराब करते हैं, कोई किस सूरत में किस होलिया को बनाकर किस पेशे को इख्तियार करके हमारे और हमारे आने वाली नस्लों के दिल से इश्क मुस्तफा की शमा बुझाना चाहते हैं, इसका ख्याल आपने रखना है। अगर जरा भी आपने बेहतियाती कर दी, आपका बच्चा नबी का गुस्ताख बन गया, सहाबा का गुस्ताख बन गया, आले बैत का गुस्ताख बन गया और तमाम अंबिया का गुस्ताख बन गया, उलिया का उस गुस्ताख बन गया, तो पता है क्या फरमाया अल्लाह, क्या फरमाता है? अरे नबी की शान बड़ी है, सहाबा की तो शान ही बड़ी है, आले बैत की शान है ही बड़ी। फरमाया जिसने मेरे नबी के साथ, जिसने मेरे किसी वली के साथ दोस्त रखा, वो मेरे लिए जंग के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह क्या फरमाता है हदीस है, जिसने मेरे नबी, जिसने मेरे किसी वली की शान में गुस्ताखी की, फरमाया वो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अरे नबी की शान के बारे में अल्लाह ने हज़रत इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जिसने मेरे वली के साथ बैर की, जिसने मेरे वली की गुस्ताखी की, बेअदबी की, तो वो मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। वली की गुस्ताखी रब बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहाबा की कब बर्दाश्त कर सकेगा, आले बैत की गुस्ताखियां कब बर्दाश्त कर सकेगा, अपने महबूब की गुस्ताखियों को कब बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए मेरी बहनों, मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह ने आप पर करम किया है, अल्लाह ने आप पर करम किया है, आपको यहां आपके खानदान का एक बच्चा दिया और उसकी जिंदगी इस गांव के अंदर गुजरी, उसका किरदार तुम्हारे सामने, उसकी सोच तुम्हारे सामने, उसकी माजी तुम्हारे सामने, उसका हाथ तुम्हारे सामने, उसका कैरेक्टर तुम्हारे सामने, उसकी शराफत तुम्हारे सामने, उसकी इंसानियत और हिदायत और नबी की आज़मत पर मरने मिलने वाली शख्सियत की जो वकार की बात है वो तुम्हारे सामने है। तो फिर हमें फिर चाहिए ना, फिर उसी के साथ दोस्ती लगानी चाहिए, उसी के साथ बैठना चाहिए जिसके दिल में रब की मोहब्बत है, रब के दीन की मोहब्बत है, रब के रसूल की मोहब्बत है। अगर हमने इस रिश्ते को कायम कर दिया, मुझे रब के काबा की कसम, वो मरने से पहले जन्नत को देख लेगा और जिसने इसकी मुखालिफत की वो मरने से पहले जहन्नम को देखेगा। इसलिए ये तुम्हारा अदारा है मेरी बच्चियों, मेरी माओ बहनों, ये मदरसा, ये अदारा तुम्हारी कौम की पहचान है, ये तुम्हारे गांव की इज्जत है, ये तुम्हारे गांव से तुम्हारी कोशिशों मेहनतों से पला हुआ ये बच्चा है, तुम्हारे साए में ये यतीम बच्चा था, तुम्हारे साए शफकत ने से परवान चढ़ाया, इसकी हौसला अफजाई करो, अपने बच्चों को दाखिल करवाओ, अपने बच्चों को चाहते हो कि दीनी माहौल में बच्चे पढ़कर हमारे कल आने वाले मुस्तकबिल में हमारे साथियों, रफीकों, हमारे गमख्वारों, हमारी इज्जत को जानने वाले हो, हमारे मुकाम को जानने वाले हो, दुरूद पढ़ने वाले हो, सलाम पढ़ने वाले हो, मिलाद मिलाने वाले हो, तमाम सहाबा को मानने वाले हो, आले बैत को मानने वाले हो, रब को मानने वाले हो, बड़ों की इज्जत करने वाले हो, शर्म करने वाले हो, हया रखने वाले हो, तो फिर इस मदरसे में दाखिल करवाओ। और अगर तुमने इस पे बरक्स दिया, मेरा काम था तुम्हारी रहनुमाई करनी, अब तुम अगर जानबूझकर इसका बरक्स करोगे तो फिर इसका हमदर्दा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी बच्चियों, मेरी आपसे इल्तिमास है और मुझे तुम बच्चियों पर नाज है और तुम्हारे खामतों पर, बेटों पर, भाइयों पर, बापों पर मुझे फख्र है। किस लिए? मैंने जो बात की है इस कौम ने मेरी बात को पूरा किया है। मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक जिस तरीके पर इन्होंने मेरी इज्जत और आबरू रखी और मुझे अच्छा मुकाम दिया, मेरी इज्जत की, मेरी हर बात को माना, अल्लाह तू अपने अज़मत वाले रसूल के इस मुक़द्दस मुहतरम मुअज़्ज़म मिलाद के सदके अल्लाह ताला उन लोगों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और रसूलुल्लाह की इज्जत के सदके रब्बुल आलमीन इन्हें किसी मुकाम में ज़लील और रुसवा न करना और इनकी तमाम ख्वाहिशात जो नेक है अल्लाह पूरी फरमाए। तो मुझे मेरी बहनों से यही इल्तिमास है कि मेरी इस बात पर अमल करना है, अपने बच्चों को इधर मदरसे में दाखिल करवाएं, अपने बच्चों पर निगाह करें कि क्या ABCD EFGH IJK MNOP QR ST बाजार पढ़ाई तो जा रही है, इस
لیکن پڑھائی تو اچھی ہو رہی ہے، اندر سے جو ان پڑھائی ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے میری بات کو سنو، اس پر عمل کرو. اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلاۃ والسلام کی 2 لفظ میں اپنے دوست سے کہوں گا، 2 شعر جو ہے صلاۃ والسلام کے پڑھے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ نے بہت وقت یہاں پر حضور کی میلاد کے لیے صرف کیا. اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور کٹھی ہوئے اپنے گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر یہاں پر، بچوں کو چھوڑ کر، خامدوں کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر یہاں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان اور اپنی شان کے صدقے اللہ ان کے آنے کی اللہ ان کو مزدوری عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت آنکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آنکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آنکھوں سلام شمع بز میں جس کا نہیں اسے گسانی کہا، اس کی بے سایہ صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا الہی صدیق میلاد رسول آل رسول. یہ سلام آج